إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. دنیا کی جتنی محبتیں ہیں، جتنے تعلقات ہیں، قیامت کے دن اگر یہ تعلقات اور یہ محبتیں محض دنیا کی بنیاد پر تھیں، اس میں اللہ کی محبت کا، دین کا، آخرت کا اگر کوئی دخل نہیں تھا، تو ایسی تمام محبتیں، ایسی تمام دوستیاں، ایسے تمام تعلقات انسان کے لیے وبال اور ہلاکت کا ذریعہ بنیں گے۔ نہ صرف اتنا بلکہ یہ دوستیاں خود دشمنیوں میں بدل جائیں گی۔ ایسی محبت، ایسا قلبی لگاؤ، ایسا تعلق جو اللہ کی بنیاد پر نہ ہو، دین کی بنیاد پر نہ ہو، آخرت کی بنیاد پر نہ ہو، قیامت کے دن انسان کے لیے وہ نہ صرف یہ کہ کچھ کام نہیں آئے گا، بلکہ بعض اوقات ایسی محبت انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں ہلاکت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور ایسی محبت جو اللہ کی خاطر ہو، اللہ کے لیے ہو، ایسی محبت جو اللہ کے دین کی بنیاد پر ہو، ایسی محبت جس میں دنیاوی غرض نہ ہو بلکہ آخرت مقصود ہو، ایسی محبت انسان کے لیے دنیا میں ایمان کے کمال کا ذریعہ ہے اور آخرت میں انسان کے لیے جنت کے حصول کا، جنت کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ الاخلاء خلیل کی جمع ہے۔ خلیل کے معنی دوست کے ہوتے ہیں، دنیا کے جگری دوست، بہت قریبی دوست، قیامت کے دن یومئذ بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ عجیب بات ہے، دنیا کے دوست آخرت میں دشمن بن جائیں گے، وجہ کیا ہے؟ اور یہ کون سے دوست ہوں گے جو آخرت میں دشمن بن جائیں گے؟ ایسے کیسے ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ دوست، دنیا کے قریبی جگری دوست آخرت میں ایک دوسرے کے دشمن بنیں گے۔ ہاں، متقین کا معاملہ ان سے الگ ہے۔ جو دوستی تقویٰ کی بنیاد پر تھی، جہنم سے بچنے کی بنیاد پر تھی، گناہوں سے بچنے کی بنیاد پر تھی، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی بنیاد پر تھی، جس کا مدار خواہشات، جس کا مدار دنیا میں اغراض، جس کا مدار محض دنیا پر نہیں تھا بلکہ اس میں اصل مقصود تقویٰ تھا، اپنے دین کا کمال تھا، اللہ کی خاطر و محبت تھی۔ تو یہ متقین، تقویٰ والے لوگ، پرہیزگار لوگ، شریعت کے پابند لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ اگر اس بنیاد پر آپس میں محبت رکھتے تھے تو قیامت کے دن بھی یہ محبت باقی رہے گی۔ اللہ سے خوف، اللہ کے دین کی بنیاد پر محبتیں اتنی عظمت والی ہیں، اتنی قیمتی ہیں کہ اس کا سلسلہ مرنے کے بعد منقطع نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا، بلکہ محبت دنیا سے گزر کر جب آخرت میں لوگ ملیں گے یہ محبتیں باقی رہیں گی۔ دین کی بنیاد پر ہونے والی محبتیں نہ صرف آخرت میں باقی رہیں گی
بلکہ وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عرش میں سایہ پانے کا ذریعہ بنیں گی۔ این المتحابون بجلالی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہاں ہیں میرے جلال کی وجہ سے مجھ سے ڈر کر وہ لوگ جو آپس میں محبت کرتے تھے، آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا جبکہ اس سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہے۔ یہ محبت وہ ہے۔ اور ایک محبت وہ بھی ہے کہ جو دنیا کی بنیاد پر ہو، کہ اگر پروفٹ ہے تو محبت، لاس ہے تو دشمنی، آج نقد کل ادھار۔ یہ تجارت کی بنیاد کی محبت ہے کہ اگر آپ اس سے کچھ خریدتے ہیں تو آپ کے لیے خادم ہیں، اور اگر آپ نہیں خریدتے بلکہ خریدتے ہیں لیکن ادھار مانگتے ہیں تو آپ کا دشمن ہے۔ چائے پی لو لیکن ملے گا نہیں، ادھار نہیں دے سکتے۔ یہ دنیا کی محبت ہے، یہ دنیا کا اخلاق ہے، یہ دنیا کے تعلقات ہیں۔ قیامت کے دن یہ ختم ہو جائے گا، اس کی کوئی ویلیو باقی نہیں رہے گی، بلکہ یہ وبال بن جائے گا، اس لیے کہ اس میں ہر وہ عمل جس میں مقصود اللہ نہ ہو انسان کے لیے وبال ہے، اور اس کا کم سے کم نقصان یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن وہ محبتیں جو اللہ کی خاطر ہوں انسان کی نجات کا ذریعہ بنیں گی۔ وہ حشر کے میدان میں اللہ کے سائے کا، عرش کے سائے کا پانے کا ذریعہ بنیں گی، اور وہ جنت میں بھی باقی رہیں گی، آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا ذریعہ بنیں گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے قلب کے جذبات کی بھی نگہداشت کرے، اپنے دل کے حالات کے پر بھی دھیان دیتا رہے۔ انسان کو اللہ نے بہت سارے جذبات دیے ہیں، اس کو غصہ آتا ہے، اس کے دل میں رحم ہے، شفقت ہے، اس کے دل میں کسی چیز کی طلب ہے، کسی چیز سے نفرت ہے، اس کے اندر بہت سارے جذبات اللہ نے ڈالے ہیں، یقین، شک اور بہت ساری چیزیں انسان کے دل میں ہوتی ہیں۔ یہ سارے جذبات اور یہ دل کے احوال ہیں، دل کے حالات ہیں۔ ان میں ایک صفت انسان کے دل کو ملی ہے، وہ محبت کی ہے۔ محبت کیا ہے؟ کسی مطلوب کے شوق میں دل کا اس کی طرف بڑھنا۔ کوئی چیز چاہیے، پسند ہے، اس چیز کے لیے دل کا اس کی طرف لپکنا، اس کو محبت کہتے ہیں۔ اب دل کا یہ لپکنا شہوت کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، بس انسان کی شہوت ہو جو جانوروں میں بھی ہوتی ہے، یا دنیا کی بنیاد پر ہوتا ہے، یا محض طبعاً ہوتا ہے کہ بچہ پیدائشی طور پر ماں باپ سے محبت کرتا ہے، اس کے پاس اور کوئی ہے نہیں محبت کرنے کے لیے، اس کی فطرت میں ہے۔ ماں باپ پیدائشی طور پر، ماں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو سینے سے لگاتی ہے، اپنے آپ اس میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ بچے نے اس پہ کوئی احسان نہیں کیا بلکہ تکلیف دی ہے، تکلیف دی ہے اس کو۔ دنیا میں آیا ہے تو ماں کو بڑا ستا کے آیا ہے، آتے وقت بھی ستایا ہے اور 9 مہینے تک ستایا ہے، لیکن اللہ نے بچے کی پرورش کے لیے ماں کے دل میں طبعاً محبت ڈالی ہے کہ اگر اس کو نفرت ہو جائے ایسے تو یہ بڑھے گا کیسے، اس کو سنبھالے گا کون؟ تو یہ آٹومیٹک محبت ہے جو اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، اللہ نے اس کے دل میں ڈالی۔ یہ کسبی نہیں ہے، انسان کی حاصل کی ہوئی نہیں ہے، یہ اپنے آپ آ گئی۔ ایسی محبت جانوروں میں بھی ہوتی ہے، جانور بھی اپنی اولاد پر رحم کرتے ہیں، اس پر پاؤں نہیں دیتے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے جو اللہ نے انسان کے دل میں ڈالی ہے۔ تجارت کی محبت، طبعی محبت، دنیاوی محبت، ایسی محبت جو شہوت والی ہو، بیوی کے ساتھ انسان کی محبت قلبی لگاؤ کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے اور شہوت والی بھی ہوتی ہے۔ ایک خاص قسم کی محبت کا نام شہوت ہے، یہ جہاں نکاح ہوتا ہے وہیں ہوتی ہے اور کسی تعلق میں نہیں ہوتی، آگے میں اس پر بھی آؤں گا۔ تو یہ سارے جذبات انسان کو اللہ نے دیے ہیں۔ انسان کے دل میں اگر محبت کے جذبات کسی غرض کی بنیاد پر ہوں تو اس محبت میں انسان کا نہ دنیا کا نفع ہے نہ آخرت کا نفع ہے۔ دنیا میں بظاہر دکھائی دے گا لیکن اللہ کی طرف سے اس میں خیر نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر دل کے جذبات اور دل کی محبت اللہ کی خاطر ہو، دین کی بنیاد پر ہو، تو یہ محبت دنیا اور آخرت کے لیے سعادت اور نجات ہے۔
سب سے زیادہ محبت کس سے ہونا چاہیے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے واقعی اگر محبت کرتے ہیں تو سب سے شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو وہ ہیں جو سب سے زیادہ محبت اگر کرتے ہیں تو وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ محبت اس لیے ہے کہ اللہ انسان کا خالق ہے، انسان کو سب کچھ اس نے عطا کیا ہے، انسان کو وجود اس نے دیا ہے، اس کے جینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نعمتیں رکھی، اس کے جسم کو اس کے ایسا بنایا کہ دنیا میں چل سکے، آنکھ اور سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھ، اپنے دل کی بات بیان کرنے کے لیے زبان، کھانا پینا دل اور ساری چیزیں انسان کو عطا کی، زمین و آسمان کو اس کی خدمت میں لگا دیا۔ پھر دنیا تو دنیا انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بعد کی دنیا کی سعادت کے لیے بھی راستہ بتایا ہے۔ دنیا میں بتایا کہ اس کو اپنی حاجات کو کیسے حاصل کرنا ہے، اور دنیا کے بعد کی ایک زندگی ہے جس میں آدمی کا اچھا یا برا انجام ہے، اس میں اچھے انجام کو کیسے انسان پائے اللہ نے یہ بھی اس کو بتایا ہے۔ لیکن یہ جو چیز بتائی اللہ نے یہ براہ راست نہیں بتائی، جیسے انسان کی فطرت میں ہے، بچے کو ماں کے سینے سے لگا دیا جائے دودھ پینا اس کو سکھانا نہیں پڑتا ہے، طبعاً اس میں ہے، مچھلی کو تیرنا سکھانا نہیں پڑتا ہے، پرندے کو اڑنے کی کوئی ایویشن کی ٹریننگ لینی نہیں پڑتی ہے، چونٹی کو چلنا سیکھنا نہیں پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ چیزیں طبعاً اس کے اندر ڈالی ہیں، لیکن آخرت کی سعادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو، اپنے نبیوں کو بھیجا، اور انہوں نے انسان کو بتایا کہ مرنے کے بعد کی زندگی میں اگر تجھ کو راحت چاہیے تو تجھ کو کیا کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا۔ مرنے کے بعد کی زندگی میں اگر تجھ کو نقصان سے بچنا ہے، ہلاکت اور بربادی سے بچنا ہے، وہاں کی بڑی تکلیف سے اگر تجھ کو بچنا ہے تجھ کو کیا کرنا پڑے گا۔ مصیبت کے آنے سے پہلے مصیبت سے بچنے کی رہبری دی، اور دنیا سے بڑھ کر بھلائیاں، دنیا سے بڑھ کر نعمتیں جس کو انسان نے دیکھا بھی نہیں، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ انسان کے سامنے نہیں تو دوڑے گا کیسے اس کے لیے؟ آدمی کے سامنے پھل ہیں تو پتھر بھی ڈھونڈتا ہے، جب پھیرتے اس کو پھل دکھائی دیتے ہیں تو پتھر ڈھونڈنے کے لیے اس کو کوئی وحی اترنے کی ضرورت نہیں، اس کو معلوم ہے کہ اس کو گرانے کے لیے پتھر چاہیے، وہ برابر کوشش کرتا ہے، بڑا ہو یا بچہ ہو۔ لیکن آخرت کی نعمتیں جب دیکھی نہیں اس نے تو زندگی گزر جائے گی اور اس کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ ایک بہت بڑی خیر تھی، میں اس کے لیے کوشش کر سکتا تھا لیکن زندگی چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر رحم کیا اور انسان کو آخرت کی سعادت کے حاصل کرنے کے لیے رہبری دی۔ اس کے لیے اللہ نے کس کو چنا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اور رسولوں کو چنا۔ آج اگر ہم کو نہیں بتایا جاتا، ہم کو کیا معلوم ہوتا جنت کیا ہے، ہم کو کیا معلوم ہوتا جہنم کیا ہے؟ بلکہ ہم کو اگر بتایا نہیں جاتا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے اور زندگی کا طریقہ کیا ہے تو خود دنیا ہمارے لیے جہنم بن جاتی، اور ان لوگوں کے لیے بنی ہوئی ہے جن کے پاس دین نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ان لوگوں کے لیے دنیا اندرونی اعتبار سے بھی اور باہری اعتبار سے بھی جہنم بنی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اندر کا سکون چھن چکا ہے اور باہر گناہوں کی وجہ سے فساد پھیلا ہوا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں اور تری میں فساد آ چکا ہے انسان کی اپنی کرتوت کی وجہ سے، اس کی کمائی کی وجہ سے۔ عالمی سطح پر انسانیت پریشان ہے۔ اگر اللہ نہیں بتاتا کہ ان مسائل کا حل کیا ہے، کہ دنیا کی زندگی خیر والی کیسی ہو سکتی ہے اور دنیا کے بعد کی موت کے بعد کی زندگی میں انسان خیر اور نجات اور سعادت اور کامیابی اور راحت اور نعمت کیسے پا سکتا ہے، انسان کیا کرتا ہے؟ دیوانہ آدمی گھومتا ہے۔ کئی لوگ پاگل ہو جاتے ہیں اگر دین نہیں ہوتا ہے۔
جن کی فطرت میں تلاش ہے، جن کو دنیا کی نعمتیں، دنیا کی لذتیں جن کو لوری نہیں سنا سکتی ہیں، ان کے اندر کی طلب بہت زیادہ قوی ہے. ایسے لوگوں کو اگر ان کی طلب کے مطابق واقعی دین نہیں ملتا وہ پاگل ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ دین کے بغیر انسان کو سکون نہیں مل سکتا ہے. کئی لوگ دنیا میں خودکشی کر کے چلے گئے. کیوں؟ سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا ہے، سمجھ میں ہی نہیں آتا دنیا کیوں، ہم کیوں یہاں پر. سب کچھ کیا، بزنس کیا، تھک گیا، میوزک کے اس میں چلا گیا، راک سٹار بن گیا، تھک گیا، اس کے بعد کیا کچھ نہیں کیا، ڈرگ ایڈکٹ ہو گیا. سمجھ میں نہیں آتا زندگی کا مقصد کیا ہے، کیا سکون کا ذریعہ ہے. ڈرگ کھاتے کھاتے ایک دن اتنا کھا لیا یا ایسی دوا کھا لی، مر گیا، رہنا ہی نہیں یہاں پہ. سمجھ میں ہی نہیں آتا کچھ بھی کرو سکون نہیں ملتا ہے. کئی لوگ دنیا سے ایسے چلے گئے جن کو کوئی مسائل دنیا میں نہیں تھے، بس ایک مسئلہ ان کا تھا، سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے. اگر دین نہ ہو تو انسان کبھی چین نہیں حاصل کر سکتا ہے. کس کے لیے اللہ نے کس کے ذریعے سے دین دیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو چنا جو انسانوں ہی میں سے تھے. وہ بھی چلتے پھرتے تھے، کھانے پینے والے تھے، وہ بھی بیمار ہوتے تھے، ان کو بھی خوشی اور غم پیش آتا تھا، ان کے بیوی بچے تھے، ان کے معاشی مسائل تھے، ان کو بھی امید اور خوف لگا رہتا تھا، ان کی اپنی ذاتی پریشانیاں تھیں. لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو، جب اللہ نے ان کو چنا اور اللہ نے ان پر ذمہ داری ڈالی انسانیت کی سعادت اور فلاح کی، تو انہوں نے اسی کو اپنا مقصد بنا لیا اور اپنی حاجات، اپنی ضروریات، اپنی خواہشات، اپنی چاہتیں، اپنے ارمان سب پیچھے انہوں نے اپنی زندگیوں کو قربان کر دیا اسی مقصد کے لیے، لوگوں کی خیر خواہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم انہی رسولوں میں خاتم النبیین ہیں. اس انسانیت کی فلاح اور انسانیت کی خیر اور کامیابی کے لیے انسان کو راستہ بتانے والوں کی فہرست میں آپ وہ آخری انسان ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے دین کو کامل کر دیا اور آپ کو سارے نبیوں کے سلسلے کا خاتم اور خاتم بنایا. قیامت تک کے لیے آپ کے ذریعے سے انسانیت کی کامیابی کا راستے کے لیے رہنمائی اور روشنی کامل کر دی گئی. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون. اللہ نے کہا اللہ اپنے نور کو کامل کر کے رہے گا. اللہ نے اپنے نور کو کامل کر دیا. کیا یہ کام آسان تھا؟ کیا یہ ایسے ہی تھا کہ آئے اور خط دے دیا، اب آپ جانو، آپ کا رب جانے، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے دے دیا آپ کو پیغام؟ کیا یہ کام ایسا تھا؟ کتنے پتھر کھانے پڑے، کتنی قربانیاں دینی پڑی، کتنی ٹھوکریں کھانی پڑی، کتنے غم برداشت کرنے پڑے، کتنی چاہتوں کو قربان کرنا پڑا، کتنے تانے اپنوں سے سہنے پڑے، کتنے پتھر اپنوں سے کھانے پڑے، اپنے مقام کو، اپنے گھر کو، اپنے وطن کو چھوڑنا پڑا، نہ چاہتے ہوئے چھوڑ کے جانا پڑا. بیویوں پر تہمت برداشت کرنی پڑی، معاش کو برباد دیکھتا ہوا بغیر شکایت کے پھر بھی جمے رہنا پڑا، اولاد کا غم برداشت کرنا پڑا، غم کے وقت میں دشمنوں کا عیش کرنا دیکھنا پڑا کہ یہاں تکلیف ہے اور دشمن عیش اڑا رہے ہیں، دشمن اس کو خوشیاں منا رہے ہیں کہ دیکھو ان کی اولاد کا انتقال ہو گیا. بیٹیوں کو تکلیف میں دیکھتا برداشت کرنا پڑا. اتنی ساری تکلیفیں برداشت کرنی پڑی. کس مقصد کے لیے؟ کوئی ذاتی غرض تھی؟ صرف ایک مقصد کہ انسانیت کو آخرت کی کامیابی کا راستہ مل جائے، اللہ کا دین انسانوں تک پہنچ جائے، انسان اس جہنم سے بچ جائے جس سے بری کوئی جگہ نہیں ہے، انسانیت جہنم سے بچ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے آگ جلائی، جب اس آگ نے اپنے اطراف کو روشن کر لیا تو پتنگے اس آگ میں کودنے لگے اور وہ آدمی ہے کہ ان کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے. میرا حال ہے کہ میں پیٹ پکڑ کے تم کو کھینچ رہا ہوں اور تم ہو کہ اس آگ میں کودے چلے جا رہے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی
اس مثال اور اس تمثیل کی عملی تفسیر ہے، اس کی عملی تطبیق ہے۔ ہر حال میں امت کو یاد رکھنا، ہر حال میں انسانیت کی کامیابی اور اس کو جہنم سے بچانے کے لیے کوشش کرنا ہے، ہر حال میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن حبان نے ایک روایت نقل کی ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو دعا دی، کہا اے اللہ عائشہ کی چھپی کھلی اگلی پچھلی ساری غلطیوں کو معاف کر دے۔ کیا دعا دی؟ اے اللہ عائشہ بیوی آپ کی امہات المؤمنین میں سے ہے، کہ اے اللہ عائشہ کی پچھلی اگلی جو بھی غلطی ہو اور چھپی کھلی ہر غلطی اے اللہ معاف کر دے اس کو۔ حضرت عائشہ نے جب سنا اتنی خوش ہو گئی کہ سر اپنی گود میں ڈال کے ہنسنے لگی۔ ایک آدمی خوش ہوتا ہے، مسکراتا ہے، اتنا خوش ہو جائے کہ وہ ہنسنے لگے اور اتنا خوش ہو جائے کہ اس کے جسم میں حرکت پیدا ہو جائے، اپنی گود میں اپنا سر ڈال کے ہنسنے لگی کہ اتنا خوش۔ اللہ کے رسول کیسی دعا کر دی میرے لیے؟ آپ نے دیکھا حضرت عائشہ کو، کہا اے عائشہ تجھ کو اس دعا سے بڑا تعجب ہوتا ہے؟ یعنی دعا بہت اچھی لگی؟ کہ اللہ کی قسم میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں یہ دعا کرتا ہوں، ہر نماز میں اپنی امت کے لیے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری امت کے گناہوں کی مغفرت کر دے، کھلے چھپے اگلے پیچھے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ کہ وہ نبی جو امت کے افراد کے ایک ایک امتی کے لیے، اپنی امت کے لیے اپنی کسی نماز میں اس امت کو بھولتا نہ ہو، کہ نماز وہ عمل ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، کہ ایسے وقت میں جب وہ اپنے رب سے قریب ہے اور جہاں دعا کی قبولیت کے امکانات قوی ہیں اور نبی کی دعا ہے اور مانگنے کا وقت ہے، کیا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ میری تجارت بڑھا دے، میرے فقر و فاقے کو دور کر دے، مجھے اولاد عطا کر دے، مجھ کو دشمنوں سے بچا۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ میری امت کی مغفرت کر دے۔ وہ نبی جو اپنی ہر نماز میں امت کو یاد رکھتا، بلکہ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کی ایک مستجاب دعا ہوتی ہے، ہر نبی کو ایک دعا کا موقع ملتا ہے، جو مانگو گے برابر ملے گا، ایز اٹ از، جو مانگو گے ملے گا۔ باقی دعاؤں کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اپنی مصلحت کے تحت، اللہ تعالیٰ بندے کی بھلائی دیکھتے ہوئے اور حکمت کے تحت کبھی بندے کو وہ دے دیتا ہے، کبھی اس کے بدلے تکلیف دور کر دیتا ہے، کبھی آخرت میں اس کے لیے سنبھال کے رکھتا ہے۔ دعا ضائع نہیں ہوتی ہے، لیکن جو مانگے وہ ملے ضروری نہیں ہے۔ البتہ مانگنے کا موقع اور مانگنے کا عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا ہے۔ نبی کو موقع ملتا ہے، جو مانگو گے ملے گا۔ آپ نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، ہر نبی نے اپنی دعا مانگ لی، جلدی کی، دنیا میں موقع ملا دنیا میں مانگ لیا۔ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن میں نے اپنی دعا کے موقع کو قیامت کے دن کے لیے اپنی امت کی سفارش کے لیے چھپا کے رکھا ہے، سنبھال کے رکھا ہے۔ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا مَنْ مَاتَ، یہ جس حال میں مرے کہ لا یشرک باللہ شیئا، کہ جو اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے۔ ایسی شخصیت، ایسی ذات، ایسا انسان جس نے اپنی پوری زندگی امت کی فکر میں صرف کی ہو، انسانیت کی فلاح اور صلاح کے لیے خرچ کر دی ہو، وقف کر دی ہو، ایسے انسان سے اگر آدمی علم ہونے کے باوجود بھی سب سے زیادہ بندوں میں محبت نہ کرے، اس کی شقاوت کی کافی دلیل ہے، اس کی بربادی کے لیے کافی ہے، اور ناشکری کی سب سے اچھی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لازم کیا ہے رسول کی محبت کو۔ ایمان کا کمال، ایمان کا جمال، بلکہ ایمان کی اصل میں یہ چیز شامل ہے۔ اور جو آدمی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی ویسی محبت نہ کرے جیسی ہونی چاہیے تھی، اس کی زندگی میں بگاڑ نمایاں ہوگا۔ دیکھیے انسان کے اندر دو داعیے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ آدمی رغبت میں کچھ کرتا ہے، ایک آدمی ڈر کے کچھ کرتا ہے۔ محبت ایک ایسا داعیہ ہے اور ایک ایسا اثر اس کا ہوتا ہے کہ آدمی کی زندگی میں عمل بہت آسانی سے آتا ہے اور اس میں قوت اور اس میں ایک قسم کی لذت ہوتی ہے۔ آدمی سانپ سے ڈر کے بھاگے، ایکٹیویٹی آ گئی اس کے اندر، لیکن رغبت کے ساتھ اگر آدمی عمل کرتا ہے تو اس عمل میں رونق ہوتی ہے، اس عمل کے اندر ایک لذت ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے کیا کہا؟ یا بلال اقم الصلاۃ وارحنا بها، اے بلال نماز قائم کر، یعنی نماز کے لیے اقامت دے اور ہم کو راحت پہنچا۔ رغبت ہے اس میں۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی۔ رغبت والی عبادت اللہ کو زیادہ پسند ہے، کیونکہ ڈر کے جذبات کے ساتھ کرنا اپنی جگہ ہے، لیکن رغبت ایک ایسا داعیہ ہے جو انسان میں عمل کے اندر اس کے اور قوت پیدا کرتا ہے، کیونکہ یہ اصل مطلوب ہے، یہ اصل مطلوب ہے۔ بہرحال تو ایک آدمی اگر محبت کسی سے کرتا ہے اس کی بات ماننا آسان ہو جاتا ہے، ایک آدمی کے اندر بہت آسانی سے وہ چیزیں آ جاتی ہیں جو کرنے کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ صرف انسان کی عملی زندگی کے لیے ایک مضبوط محرک ہے، ایک ایکٹیویٹنگ موٹیویٹنگ فورس ہے، ایک قوت ہے جو حرکت میں اس کو لاتی ہے، بلکہ یہ ایمان کا جز ہے۔ اس کے بغیر ایمان بھی آدمی کا صحیح نہیں ہو پاتا ہے۔ اسی لیے ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے قلب کے جذبات کا جائزہ لے اور وہ دیکھے بیوی سے کتنی محبت کرتا ہے، بچوں سے کتنی محبت کرتا ہے، تجارت کتنی پیاری، موبائل کتنا پیارا، تجوری میں رکھے ہوئے نوٹ کتنے پیارے، جنتا کے ووٹ کتنے پیارے، گدی کتنی پیاری، گڈی کتنی پیاری، گاڑی کتنی پیاری۔ آدمی ہر چیز کی قیمت جانتا ہے، ہر چیز کے کھونے کو وہ برا مانتا ہے، کھونا نہیں ہے اس کو۔ پیسے گر گئے اگر نالی میں تو کیا کرے گا؟ چھوڑ، محنت کی کمائی ہے بھائی، پسینہ ٹپکا کے کمایا ہے، جھکے گا گٹر میں سے نکالے گا، دھوئے گا، جیب میں ڈالے گا، ارے گٹر میں گر جاتا ہے، پیسہ ہے بھائی۔ نمازیں کہاں جا رہی ہیں؟ دین کہاں جا رہی ہے؟ داڑھی مونڈ رہا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ نالی میں گیا چلتا ہے، وہ سب چل جاتا ہے۔ نبی کی سنتیں، نبی کے احکام اور نبی کی تعلیمات، نبی کا لایا ہوا دین، جیسے ایک آدمی جھاڑو مار کے گھر میں سے کچرا باہر پھینک دیتا ہے، جہالت میں بہت سارے مسلمان دین کے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں، دین کی صفائی کر دیتے ہیں، گھر سے صاف کر دیتے ہیں۔ بہت سارے داڑھی بنانے والے کیا بولتے ہیں نائی کو جا کے، کیا کرنا ہے صاحب؟ چہرہ بنانا ہے، چہرہ بنانا ہے، برائیوں کا نام بھلائی رکھ دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنانے میں ایک بہت بڑا محرک، آپ کی باتوں کے ماننے میں ایک بہت بڑا محرک آپ سے محبت ہے۔ صحابہ کی زندگی میں آپ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اگر ناپسندیدگی کے اثرات آ جاتے تو ان کا دل ایک دم گھبرا جاتا ہے، وہ بہت ساری چیزیں چھوڑ دیتے کہ ہمارے نبی کو پسند نہیں ہے یہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی اگر ناراض ہو جائے تو اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا، کیونکہ نبی کی محبت اللہ کی محبت کے تابع ہے۔ اللہ نے جو دین دیا، اللہ نے جو نعمتیں دی، جو اللہ نے احسان کیا، اللہ نے ان سارے احسانات کے بعد جب آخرت کی کامیابی کا احسان رہبری دی تو کس کے ذریعے سے دی؟ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دی۔ تو اصل محسن اللہ ہے، لیکن اللہ نے یہ جو احسان کیا، اس کے لیے، اس رہبری کے لیے، اس دین کے لیے، اس جنت کے راستے کے لیے اللہ نے بتانے کے لیے چنا کس کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ جذبہ انسان کے لیے لازم ہے کہ آدمی احسان مندی کے جذبات اپنے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھے۔ یہ اس کے دل میں محبت پیدا کرنے کا ذریعہ۔ آدمی سوچے کہ محبت کرے تو کیسا کرے، کیا بنیاد ہے اس کے لیے؟ ایک محبت طبعی ہوتی ہے، ایک شہوت کی ہوتی ہے، ایک منافع کے اعتبار سے ہوتی ہے، کسی نے احسان کیا، کسی کا احسان ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ہم
ان احسانات کو اگر یعنی اس کے بارے میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیں اور اس کے بدلے آپ پر درود و صلوات پڑھنا چاہیں، ہماری زندگی گزر جائے گی، ہم اتنا احسان ادا نہیں کر سکتے۔ اور اس سے بڑا احسان کیا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت جیسی نعمت کا راستہ ہم کو بتا دیا، اس سے بڑھ کے کیا احسان ہوگا۔ ایک آدمی ہے گاڑی میں جا رہا ہے، اب جاتے جاتے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بھائی بمبئی کا راستہ کون سا ہے۔ راستے میں کوئی آدمی دیکھ رہا ہے، کھڑا ہے، پوچھنے کے لیے تیار ہے، ایک آدمی گاڑی گئی، آگے رکی، واپس آیا، کیا بھائی کوئی تکلیف ہے؟ راستہ نہیں مل رہا ہے، کہاں جانا ہے؟ اچھا ایک کام کرو، میں آپ کو بٹھاتا ہوں، آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، یا یہاں سے جائیے، راستہ بتایا اس کو۔ جب وہ آدمی اس کو چھوڑے گا یا وہ آدمی جائے گا تو کیا کہے گا؟ آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت پریشان تھا میں، راستہ نہیں مل رہا تھا اور سورج ڈوبنے کو ہے، اندھیرا ہو جاتا، معلوم نہیں کہاں چلا جاتا ہے۔ آپ نے بہت بڑا احسان کیا، آپ نے مجھ کو راستہ بتا دیا۔ ایک آدمی کو راستہ دنیا کا بتا دے، اتنا بڑا احسان، بہت بڑا احسان کیا آپ نے۔ فون نمبر دیجیے آپ کا، ایڈریس دیجیے آپ کا، ای میل آئی ڈی دیجیے آپ کا، اتنا بڑا احسان۔ اور جنت کا راستہ کوئی بتا کے چلا جائے اور آدمی بھول جائے اس کو، اس کے دل میں اس کا دن گزر جائے اور اس کے دل میں اس ذات کے لیے، اس شخصیت کے لیے احسان کے جذبات نہ ہو، اس کے دل میں اس کا غم نہ ہو، اس کے کھونے کا غم نہ ہو، اس سے ملاقات کا شوق نہ ہو، اس کا تذکرہ اس کے ذہن میں بھی نہ ہو، زبان تو دور کی بات ہے، اس کے گھر میں اس کا لایا ہوا دین نہ ہو۔ آپ بتائیے اس سے زیادہ شقاوت کیا ہو سکتی ہے انسان کے لیے؟ آج اسی بارے میں ہم کو غور کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کے لیے نور ہے، وہ دل اندھیرا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو۔ آدمی کے لیے یہ ایمان کے اجزاء میں سے ہے، اس لیے ایمان کے ساتھ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جوڑا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا علامات ہے، اس کے کیا تقاضے ہیں۔ اختصاراً ہم کچھ باتیں اس سلسلے میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ امام البخاری نے اس کو روایت کیا کتاب الایمان میں۔ آپ فرماتے ہیں وہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے، تم میں سے کوئی آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے، تم میں سے کوئی آدمی صحیح ڈھنگ سے ایمان لایا نہیں ابھی تک، اس کے ایمان میں ابھی وہ کمال پیدا نہیں ہوا جو ہونا چاہیے۔ آپ بتائیے، آپ کمرے میں روشنی کے لیے آپ لائٹ لگائیں اور اتنی بھی روشنی نہ ہو کہ آپ اپنا نام لکھ کے خود پڑھ سکیں، آپ بتائیے ایسی کون سی وہ کیا روشنی ہے؟ کہ ہاں روشنی تو دکھائی دے رہی ہے لیکن اتنی ڈم لائٹ ہو گئی ہے کہ اس سے آپ گھر میں اگر آپ کی جیب سے کچھ گر جائے تو ڈھونڈ بھی نہیں سکتے، آپ کو ملتا بھی نہیں اتنی روشنی میں۔ یہ کوئی روشنی ہے؟ اس کو روشنی کہہ سکتے ہیں آپ، اس کو آپ ٹیکنیکلی روشنی کہہ سکتے ہیں لیکن واقعی وہ روشنی نہیں ہے۔ اس سے کیا فائدہ آپ کو ملا؟ کیونکہ روشنی کا مقصد کیا ہے؟ ایک آدمی کو صحیح غلط کی تمیز ہو، اس کو چیزیں دیکھنے میں چیزیں واضح ہوں اس روشنی میں۔ ایسا ایمان کیا فائدے کا ہے جو واقعی اس کے اندر وہ کمال نہ ہو جو اللہ کو مطلوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی آدمی واقعی ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ اور سارے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ابن قیم نے اس کے ضمن میں ایک بات کہی ہے، کہتے ہیں محبتیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک محبت تعظیم والی ہوتی ہے، جیسے ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، اس کی وجہ سے آدمی کسی سے محبت کرتا ہے، جیسے باپ ہے جس میں تعظیم کا بھی جز ہوتا ہے کہ باپ کی عزت کرنا، باپ کا مقام ہے، مرتبہ ہے، اللہ نے مقام دیا ہے۔ تو احترام والی محبت ایک ہوتی ہے، احترام اور مقام۔ دو، شفقت اور نرمی والی، دل کے اندر ترحم کسی پر ہونا، کسی کے لیے رحم اور شفقت کا جذبہ کسی کے لیے ہونا، اولاد کے لیے ایسی محبت ہوتی ہے۔
اور تیسری محبت ہوتی ہے کسی کی خوبی یا احسان کی وجہ سے اس سے محبت کرنا ہے. کسی آدمی کو آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی گر گیا، اس نے بیچارے کو ہاتھ پکڑ کے اٹھایا، کوئی اندھا ہے اس کو ہاتھ پکڑ کے راستہ بتایا، کوئی بچہ ہے اس کو تکلیف سے بچایا، کوئی جانور ہے اس کے اوپر رحم کیا، کوئی غریب ہے فقیر ہے اس کی مدد کی، اس کو دیکھا ہاں آدمی کتنا اچھا آدمی ہے. یا کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھی، اس کی تلاوت سنی، اس کی دینداری دیکھی، اس کا تقویٰ دیکھا، اس کی عبادت دیکھی، اس کی عبادت دیکھ کر، اس کی دینداری دیکھ کر یا اس کا اچھا پن دیکھ کر دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے. کسی کی خوبی کی وجہ سے اپنے آپ دل اس کو پسند کرنے لگتا ہے، اس سے محبت کرنے لگتا ہے. اور اگر وہ خوبی اس پر احسان بھی ہو جائے کہ وہ دوسروں کے ساتھ بھی احسان کرتا ہے، اس کے ساتھ بھی کرتا ہے، اس کا احسان بھی اگر اس کے ساتھ شامل ہو جائے تو یہ محبت اور بڑھ جاتی ہے. تو لوگوں سے ایک آدمی محبت کرتا ہے دوسروں سے ان کی خوبیوں کی وجہ سے، ان کی اچھی صفات کی وجہ سے اور ان کے احسانات کی وجہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قابل احترام بھی ہیں کہ سارے بندوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اونچا مقام دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تکلیفیں بھی اٹھائی ہیں امت کی خاطر، انسانیت کی خاطر، اس کی فلاح اور سعادت کی خاطر، کہ ہر تکلیف اٹھا کر آپ نے زندگی گزاری ہے کہ دل میں رحم پیدا ہو آپ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا احسان بھی امت پر کیا ہے دین دینے کے اعتبار سے، راستہ بتانے کے اعتبار سے، کہ ایک آدمی کو یہ بھی سکھایا کہ وہ پیشاب کیسے کرے. آپ اگر استنجا کی آپ کتابیں دیکھیں، حدیث کی کتابیں دیکھیں، استنجا کے مسائل آپ کو ملیں گے 20 25 30 حدیثیں آپ کو ملیں گی. اس میں یہ بھی طریقہ بتایا جو عام طور سے کوئی بتاتا نہیں ہے. زندگی کا کوئی معاملہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں انسان کو، مسلمان کو رہبری ملے. ہر معاملے میں رہبری موجود ہے. یہ احسان انسان پر کیا ہے. دین تو دین، بعض دنیا کے معاملات انسان کو سکھایا کہ یہ ایسا کرتے ہیں، اس کو ایسا کرنا چاہیے. آپ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی ایسے کمال والے اوصاف کے ہیں کہ ایک آدمی آپ کے بارے میں پڑھے تو دل میں تدان محبت پیدا ہوگی کہ ایسی خوبیاں چاہے وہ ظاہری اعتبار سے ہوں یا باطنی اعتبار سے ہوں، اخلاقی اعتبار سے ہوں یا دیکھنے کے اعتبار سے ہوں، ہر خوبی آپ میں موجود ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اخلاق عظیمہ پر فائز ہو. انس بن مالک کہتے کان احسن الناس خلقا، آپ سب سے اچھے اخلاق والے تھے. یا بعض دوسری باتوں میں کہ احسن الناس خلقا، آپ خلق کے اعتبار سے بھی، دیکھنے میں بھی آپ ایسے تھے کہ ایک آدمی آپ کو دیکھے تو آپ سے محبت کرنے لگے، دل میں شوق اور رغبت پیدا ہو. ایک دم خوبصورت دیکھنے کے اعتبار سے بھی. آپ کی دینداری، آپ کا تقویٰ، آپ کے مزاج کی ستھرائی صفائی، انسان کی خیرخواہی کے جذبات سے آپ کی ایک عجیب رونق آپ میں تھی. ایک عجیب آپ کے اندر ایک اٹریکشن تھا، ایک ایسا رعب تھا اور ایک ایسی بات تھی کہ صحابہ بے تحاشا آپ سے محبت کرتے تھے، آپ کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے. آپ کی شخصیت تھی ایسی. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم بنا دیے گیا. آپ کے مزاج میں وہ چیز تھی کہ ایک آدمی اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا تو آپ سے محبت کرنے لگتا تھا. آپ کی بات نہیں ماننے والا بھی آپ کی تعظیم کرنے کے لیے مجبور تھا. ایسی شخصیت کہ آپ کو کسی بھی پہلو سے آپ دیکھیں، بیوی کے ساتھ تعلق، بچوں کے ساتھ تعلق، اجنبی کے ساتھ تعلق، دشمن کے ساتھ رشتہ، عام انسانوں کے ساتھ سلوک، غلاموں کے ساتھ سلوک، تجارت، تاجروں کے لیے رہبری، حاکم کے لیے رہبری، بچوں کو رہبری، ماں باپ کو رہبری، عورت کا بھی خیال کہ میں نماز پڑھتا ہوں، نماز طویل کرنے کا میرا خیال ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں لمبی قرات کروں. پسند ہے نبی کو بہت. صحابہ کو قرآن پڑھنا پسند تھا، نبی کو کتنا پسند ہوگا. اور نماز میں لذت، رغبت، دنیا کا کیا مقصد ہے؟ بس اللہ کا قرب نبی کا مقصد ہے. میں چاہتا ہوں نماز لمبی کروں، لیکن پھر کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں، کسی بچے کے رونے کی آواز نماز میں سنتا ہوں، اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں. کیوں؟ اس کی ماں پر یہ تکلیف نہ ہو، اس کی ماں پر یہ بھاری نہ ہو. بچے کا رونا ماں کے لیے مشقت نہ بنے، اپنی نماز مختصر کر لیتا ہوں. کیا ایک چیز نبی کتنا خیال ہے. کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، اس کو اتنا بھی تکلیف نہیں دیں گے کہ اس کے جذبات کو اتنا توڑیں گے نہیں کہ اس سے ہاتھ اپنا چھین لیں. صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اگر کوئی ہاتھ آپ سے ملاتا، آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا، آپ اپنا ہاتھ اسے چھڑاتے نہیں تھے جب تک کہ وہ نہ چھڑائے. اتنا بھی کسی کے دل کو نہیں توڑتے تھے کہ وہ ایسا نہ سمجھے کہ نبی نے اپنا ہاتھ مجھ سے چھین لیا ہے. اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتے تھے. اور کوئی اگر آپ سے بات کرنا چاہے، سرگوشی کرنا چاہے، اپنی پرسنل میٹر میں آپ کو کچھ بولنا چاہے، ڈسکس کرنا چاہے، آپ اپنا کان اس کی طرف کرتے تھے. جب تک وہ بات ختم نہیں کرتا اپنا کان اس سے ہٹاتے نہیں تھے. کوئی جانے لگتا آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، جب تک کہ وہ خود آپ کو چھوڑ کے نہیں جاتا آپ اس سے ہٹتے نہیں تھے. اتنا خیال ہے کہ ایک آدمی کا. صبح صبح لوگ آپ سردیاں، عرب کی سردی اور عرب کی گرمی عرب والے جانتے ہیں. صبح سویرے فجر کے وقت میں لوگ پانی لے کر آتے تھے، آپ اس میں اپنا ہاتھ ڈال دیتے تھے. تبرک کے طور پر لوگ شفا کے لیے یا کسی اور اعتبار سے اس کو استعمال کرتے تھے. نبی کے اس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے، غیر نبی کے لیے صحیح نہیں. آپ سردی میں ایک دم ٹھٹرتی ہوئی سردی میں آپ اس میں ہاتھ ڈال دیتے تھے. لوگ چاہ رہے ہیں آپ ہاتھ ڈال دیتے تھے. آپ نے ہر اعتبار سے تکلیف اٹھائی. صحابہ خندق کے وقت میں بھوکے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو پتھر باندھے ہوئے ہیں. صحابہ گڑھے کھود رہے ہیں، خندق کھود رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مل کے خندق کھود رہے ہیں. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، آپ ان کے ساتھ کہہ رہے ہیں اے اللہ زندگی تو آخرت ہی کی زندگی ہے، اے اللہ انصار اور مہاجرین کی مغفرت کرتے ہیں. آپ کے پیٹ پر دھول ہے، آپ کے چہرے پر مٹی اڑی ہوئی ہے. انصار کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ مل کر خدمت کر رہے ہیں دین کے لیے. گڑھا کھود رہا ہے نبی، وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی سواری بھیج کر آسمان کی سیر کرائے، جنت جہنم بتایا. اتنی بڑی شخصیت کہ جبریل رک گئے اور یہ آگے بڑھ رہے ہیں سدرۃ المنتہا. آپ دیکھیے وہ شخصیت عام انسانوں کی طرح. گھر میں عمر رضی اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں، دیکھ رہے گھر کے اندر کچھ بھی نہیں. گھر کا حال ایک دم بکھرا ہوا ہے، گھر کے اندر کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے. آدمی آ رہا ہے بھوکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہا ہے. آپ کسی اور کے پاس نہیں بھیج رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے پاس بھیج رہے ہیں. جاؤ دیکھو میرے گھروں میں کچھ ہے کیا. 1 2 3 4 سارے امہات المؤمنین کے کمروں تک جا کے آدمی پوچھ رہا ہے باہر سے کچھ ہے کھانے کے لیے. نبی نے مانگا ہے، مہمان آیا ہے، کھلانے کے لیے چاہیے. ہر گھر سے آواز آ رہی ہے ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، پانی کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں. یہ نبی کے گھر کا حال. کس کے لیے؟ چاہتے تو آپ کو اختیار دیا گیا ہے کہ آپ کے لیے چاہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ مدینے کے پہاڑوں کو آپ کے لیے سونا بنائے. نہیں چاہیے. آپ کی زندگی فقر و فاقے کی. آپ خود نہیں کھا رہے ہیں، دوسروں کو کوئی آ گئے، آپ ایک آدمی نے چادر دے دیا آپ کو. ایک تو پہلے پہننے کے لیے لباس زیادہ کثرت سے بہت ڈریس ہیں گھر میں رکھے ہوئے، الماری میں کچھ نہیں ہے. لیٹے ہیں، حضرت عمر دیکھ رہے ہیں آپ بغیر قمیص کے لیٹے ہیں، بوریے پہ لیٹے ہیں. گھر میں لیٹنے کے لیے ڈھنگ کا بچھونا نہیں ہے. حضرت عمر رو دیے کہ اللہ کے رسول آپ کے گھر کا یہ حال ہے، آپ کے جسم پر یہ بوریے کا اثر دکھائی دے رہا ہے، آپ ایسے گھر میں رہتے ہیں، آپ ایسے حال میں رہتے ہیں. ایک آدمی نے چادر دے دیا آپ کو اوڑھنے کے لیے. دوسرا آدمی یہاں مانگ لی اس نے، اللہ کے رسول آپ کی چادر مجھ کو چاہیے. آپ نے اپنی چادر اس کو دے دی، اپنی چادر اس کو دے دی. کیا زندگی ہے، کس کے لیے ہے؟ ایک آدمی کیوں محبت نہیں کرے اللہ کے نبی سے؟ اور وہ دل کتنا اندھیرے والا ہے جس میں دنیا کی ساری چیزوں کی رغبت اور محبت ہو اور جس میں نبی کے لیے احساسات اور جذبات نہ ہو. کیسا دل ہے وہ؟ کتنا برا دل ہے وہ، کتنا سخت دل ہے وہ، کتنا برا دل ہے کہ آخری وقت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کی فکر میں ہیں. آخری وقت میں بیوی بچے اور جائیداد اور وراثت اور یہ ساری چیزوں کی فکر آدمی کو ہوتی ہے. اور اتنی تکلیف ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری وقت میں کہ آپ پانی پیالہ آپ کے پاس رکھا ہوا تھا، آپ پیالے میں ہاتھ ڈبوتے اور اپنے چہرے پر پانی جو ہے اس طرح سے لگاتے کہ آپ کو تکلیف ہوتی تھی. آخری وقت میں آپ بتائیے، گھر میں اس وقت میں کوئی اے سی نہیں تھا، کوئی فین نہیں تھا، اتنا چھوٹا گھر. اس گھر میں آپ حضرت عائشہ کے کمرے میں آپ کی وفات ہوئی ہے. اور وہ کمرہ کیسا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہیں کہ میں آپ کے آگے نماز، آپ رات میں قیام کرتے، نماز تہجد پڑھتے تو میں آپ کے سامنے لیٹے رہتی. جنازہ جیسے سامنے رکھا جاتا ہے نمازی کے، میں آپ کے سامنے لیٹی رہتی اور آپ رات میں تہجد پڑھتے، آپ نماز پڑھتے. جب سجدے کا وقت آتا
تو آپ میرے پاؤں پہ مار دیتے، میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، آپ سجدہ کرتے اور جب آپ سجدے سے فارغ ہوتے تو پھر میں اپنے پاؤں سیدھے کر لیتی۔ اتنا بڑا گھر بھی نہیں ہے کہ بیوی سکون سے سو سکے یا نبی سکون سے نماز پڑھ سکے۔ کیا صحابہ کو حکم نہیں دے سکتے تھے کہ میرے لیے محل بناؤ؟ صحابہ اپنے کپڑے بیچ کے لاتے نبی کے لیے، جو جان دینے کے لیے تیار ہے وہ مال کیوں نہیں دیتے نبی کے لیے؟ لیکن ہمارے نبی ایسے نہیں تھے جیسے عام قائدین ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کے اموال اور دوسروں کی چیزوں سے اپنی دنیا بناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دوسروں پر نچھاور کر کے ان کو دنیا بھی دی اور دین بھی دیا۔ ایک صاحب آئے اور نبی سے مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بکریوں کا پورا ریوڑ دے دیا ان کو۔ ایسا دینے والا نبی۔ ابن عباس کہتے ہیں آپ سے کچھ مانگا جاتا کبھی منع نہیں کرتے اس کو، ہوتا دیتے، نہیں ہوتا وعدہ کرتے، کبھی کسی سے قرض لے کے دیتے۔ کیوں نبی سے محبت آدمی نہیں کرے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے قلوب میں سختی اس لیے ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ جس کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہوگا دل اس کی طرف کیسے لپکے گا؟ آج مسلمان کس کے بارے میں جانتا ہے؟ ناچنے گانے والوں کے بارے میں جانتا ہے، کھیلنے کودنے والوں کے بارے میں جانتا ہے، دنیا بھر کے دھوکے بازوں کے بارے میں جانتا ہے، ہر ایک کے بارے میں جانتا ہے۔ لیکن آج اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال کے بارے میں اس سے پوچھا جائے تو اس کے چہرے پر سوال یا نشان ہوتا ہے۔ اس کو پوچھا جائے کوئی سوال نبی کے بارے میں، اس کا چہرہ خود سوال بن جاتا ہے، نہیں معلوم۔ بچوں کے بارے میں، بچوں کو دنیا بھر کی تعلیم ہے، نبی کے بارے میں کیا سکھا رہا ہے؟ کہاں سے پیدا ہوگی ان میں نبی کی محبت سے؟ وہ کسی فلم سٹار سے محبت کرتا ہے، کسی اسپورٹس مین سے محبت کرتا ہے، کسی اور شخصیت سے محبت کرتا ہے جس کے بارے میں اس کو اسکول میں پڑھایا جا رہا ہے، فلموں میں دیکھ رہا ہے، ٹی وی پہ دیکھ رہا ہے، کھیل تماشے دیکھ رہا ہے۔ اس کے دل میں سب اس کی محبت بھری ہوئی ہے۔ اس کا ٹی شرٹ پہ اس کی تصویر ہے، اس کے کمرے میں اس کی تصویر ہے، اس کی نوٹ بک پہ اس کی تصویر ہے، وہ اسی کی باتیں کرتا ہے، دوستوں میں اسی کا ڈسکس کرتا ہے۔ یہی ہمارے گھروں کا حال ہے۔ اس کی زبان پر نبی کا تذکرہ ہے، اس کی زبان پر صحابہ کا تذکرہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یہ علمی فاقہ ان کو دیا ہے، اپنی اولاد کو، اپنے گھروں کو ہم نے یہ علمی فاقہ دیا ہے، یہ علمی روزہ ہے، یہ معلوم ہی نہیں ان کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ خود فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے، اپنے ایمان کی خیر مناؤ، دیکھو اپنا ایمان، حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو جاؤں، یہاں تک کہ حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اگر احترام کے لائق کوئی شخص ہے تو آپ کی ذات ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دیا، جس کو اتنا بڑا مقام دیا کہ سارے رسول اگر جماعت سے نماز پڑھنے کا وقت آئے، جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہے کبھی ایسا؟ سارے کے سارے نبی اور رسول ایک ساتھ جمع ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی نہیں، ایک مرتبہ ہوا ہے۔ اگر ایسا وقت آئے تو اس میں امامت اس کو دی جائے گی، اس انسان کو دی جائے گی، اس شخصیت، اس ذات کو دی جائے گی۔ آپ امام بن کے سب کی نماز پڑھائیں، اس میں آپ کے باپ ہیں، آدم علیہ السلام ہو یا ابراہیم علیہ السلام ہو یا اسماعیل علیہ السلام ہو، بڑی بڑی شخصیات اس میں ہیں، اللہ کا خلیل ہے، کلیم ہے، اور داؤد علیہ السلام کون نہیں ہے اس میں۔ لیکن ان میں اگر امامت کا وقت آئے گا، کون امامت کرے گا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اکرام کے لائق کوئی شخصیت تو یہ شخصیت ہے، اور ہر اعتبار سے احسانات سے اگر کوئی شخصیت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس شخصیت نے انسان، آپ دیکھیے کتنی ساری چیزیں دین کی ہیں جو آج سائنسی ترقی سے معلوم پڑ رہی ہیں کہ وہ صحیح ہے، اور ان کی وجہ سے کئی غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں۔ آج دنیوی اعتبار سے بھی انسان کا بھلا اور برا کس چیز میں، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کتا اگر منہ ڈال دے پانی میں تو تمہارے لیے ایسا ایسا کرنا ہے، کیونکہ اس میں بیماریاں ہو سکتی ہیں، اور اسی طرح سے اور کئی بیماریاں ہیں اور کئی چیزیں زندگی کے معاملات ہیں، سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ جتنا احسان آدمی مانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کم ہے۔ تو یہ پہلی بات یاد رکھیں کہ نبی سے محبت بس ایک ہابی نہیں ہے کہ چلو نبی سے بھی محبت کر لیں گے، سب سے کرتے ہیں تو نبی سے کیوں نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے اور ایمان کی اصل ہے اور ایمان کا کمال ہے، ایمان کے کمال کا سبب بھی ہے اور ایمان کے کمال کی دلیل بھی ہے اور ایمان کے کمال کی شرط ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے. یہ ایسی نہیں کہ بس یعنی ہم نے دین کی کچھ چیزیں سیکھ لی، بس نبی کی محبت دل میں ہونا لازم ہے، یہ فرض ہے. جس چیز کے بغیر ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے وہ انسان پر لازم ہے. اور آگے آپ دیکھیں گے اللہ نے وعید بھی بیان کیا اگر دوسری چیزوں کو مقدم کیا جائے نبی کی محبت پر. تو یہاں پر آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی مومن یعنی نہیں ہو سکتا ہے، لا یؤمن احدکم. اسی طرح سے ایک روایت میں آپ نے فرمایا، یہ بخاری کی روایت تھی، لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی آدمی یا کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے گھر والوں سے زیادہ، اس کے مال سے زیادہ اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. بیوی بچوں سے بھی زیادہ محبوب ہونا چاہیے. بیوی بچوں کے لیے دین کو قربان انسان کرتا ہے. بیوی بچوں کے لیے خود بھوکا رہ کے ان کو کما کے لا کے ڈالتا ہے، ان کی ہر خوشی پوری کرتا ہے، بعض اوقات ان کو خوش کرنے کے لیے حرام بھی کرتا ہے. جو شریعت میں منع ہے وہ بھی بچے کی خوشی کے لیے کر لیتا ہے. چلو بچے کا دل رکھنے کے لیے برتھ ڈے کر لو، بیوی کو خوش کرنے کے لیے گھر میں ٹی وی لا کے دے دو. بہت ساری اور بھی خرابیاں انسان میں آتی ہیں بیوی بچوں کی خوشی کے لیے. لیکن ان سے بھی زیادہ نبی محبوب ہونا چاہیے. جب واقعی نبی محبوب ہوگا بیوی بچوں سے زیادہ تو پھر کبھی بھی آدمی نبی کا حکم نہیں توڑے گا بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے. بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کی چاہت کے لیے، ان کی محبت میں جب آدمی غلط کام کرتا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ اس نے ابھی تک نبی کی محبت کو بیوی بچوں کی محبت پر ترجیح نہیں دی ہے. اس کے نزدیک پرائرٹی کون ہے، اس کے نزدیک زیادہ اہمیت کس کو دی جانی چاہیے، نبی کی چاہت یا بیوی بچوں کی چاہت؟ یہ خود دیکھیں کس کو زیادہ پریفرنس دے رہا ہے، کس کو ترجیح دے رہا ہے. باتیں شعر شاعری میں بڑی بڑی باتیں ہو سکتی ہیں، دعووں میں نعروں میں بہت کچھ بولا جا سکتا ہے، الفاظ میں زمین کو آسمان اور آسمان کو زمین بنایا جا سکتا ہے. اے نبی آپ پر سب کچھ قربان بول سکتا ہے آدمی. واقعی قربان کرنے کا وقت آئے تو معلوم پڑے گا ہے کہ نہیں ہے. زبان سے تو آدمی زمین آسمان کو نبی پہ قربان کر دے، لیکن واقعی جب قربانی کا وقت آ جائے نبی کے لیے تو آدمی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی تیار نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھیں انسان کی زندگی اس کی سلسلے میں اس کے بارے میں سب بتاتی ہے. انسان کی زبان اصل اس کے بارے میں اس کی یعنی زندگی بتانے والی چیز نہیں ہے. اصل زندگی اس کی دیکھنے سے سمجھ میں آتی ہے واقعی اس نے کس کو نمبر 1 پہ رکھا ہے اور کس کو نمبر 2 پہ رکھا ہے. اور کتنے مسلمان ہیں اگر واقعی ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو بولنے کو تو بہت بولتا ہے، لیکن واقعی نبی کو اس نے کتنے نمبر پر رکھا ہے اس کی زندگی بتاتی ہے. بیوی بچے دوست احباب تجارت مال کھیل تماشے اور لغویات خرافات حرام چیزوں کے بعد میں نبی کا نمبر آتا ہے، وہ بھی سال میں ایک بار. جب نعرے لگا کر تھوڑا سا ایک آدمی کو اپنا دل ٹھنڈا کرنے کا موقع ملتا ہے. یہ اصل نہیں ہے. تو اصل یہ ہے کہ ایک آدمی بیوی بچے مال رشتہ داریاں اور دنیا کا سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو، لیکن وہ نبی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو. جب اس کی زندگی میں یہ چیز نمایاں دکھائی دیتی ہے تب معلوم پڑے گا کہ ہاں اس کے نزدیک نمبر 1 پر نبی ہے. وہ نبی کو کھو نہیں سکتا ہے، سب کھو سکتا ہے. اور آدمی نکاح اور جنازے میں سب سے پہلے نبی کو کھوتا ہے. آدمی کی زندگی خود بتاتی ہے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسی ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں عبداللہ ابن ہشام کہتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو آخذ بید عمر بن الخطاب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم تھے اور آپ حضرت عمر کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے. آپ کے ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ تھا. فقال له عمر یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی. کہ اللہ کے رسول آپ میرے نزدیک ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں، سب سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، ہاں میرے بعد. یعنی مجھ کو اپنے آپ سے آدمی اپنے آپ سے بہت محبت کرتا ہے، اسی لیے تو آئینے میں کئی بار دیکھتا ہے. اپنے آپ سے آدمی بہت محبت کرتا ہے، بلکہ اتنی محبت ہوتی ہے کہ بعض اوقات زلزلہ آتا ہے سیلاب آتا ہے تو آدمی سب کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے آپ کو بچا لیتا ہے کہ نہیں ہے. اپنے آپ کو آدمی نہیں کھونا چاہتا ہے، باقی سب کو کھو سکتا ہے. تو اے نبی اب معلوم نہیں ہے
دور تعلیم میں ہیں، ابھی معلوم کیا ہے، کہا کہ میں اپنے آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میرے بعد اگر کسی کا نمبر ہے تو آپ کا ہے، بیوی بچے یہ وہ سب بعد میں ہے، لیکن میرے بعد آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میں اپنے آپ کے بعد آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہ تعلیم سے قبل ہے، اس لیے بہت بڑی بات ہے، یعنی سکھانے سے پہلے کی بات ہے، ابھی تو سکھایا نہیں نبی نے کہ کہاں مقام رکھنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، آپ نے کہا نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ابھی نہیں، اس وقت تک نہیں جب تک کہ میں تمہاری اپنی ذات سے بھی زیادہ تم کو محبوب نہ ہو جاؤں، تب تک نہیں، معاملہ ابھی تک پیچیدہ ہے، معاملہ ابھی تک کہ کامل نہیں ہوا ہے، کیس ابھی صحیح نہیں ہوا ہے، حالت ابھی سدھری نہیں ہے، واقعی ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، کمال ابھی نہیں آیا۔ کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک نہیں، یعنی یہ حال قابل قبول نہیں ہے، اس وقت تک نہیں جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری ذات سے، تمہارے اپنے آپ سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اب کیا ہوا؟ اب تم نے کہا تھوڑا میں مشورہ کر کے بتاتا ہوں، ایسا کہا، یا میں تھوڑا سوچتا ہوں اس بارے میں، نہیں، صحابہ اب بول دیا انہوں نے بھولے پن میں، ایسا ہے، جو سچ ہے وہ بتایا۔ لیکن ایک انسان کا واقعی اس حال سے ترقی کرنے میں جلدی کرنا، یہ اس کی صلاحیت اور ایمان کے کمال کو بتاتا ہے۔ ایک آدمی جیسا بننا ہے بتاؤ، بنتے ہیں، ایسا آدمی واقعی ترقی کرنے والا ہوتا ہے، اس کے اندر کمال کی استعداد موجود ہے۔ جیسے آپ نے کہا، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، فقال له عمر، کہتے ہیں فإنه الآن واللہ لأنت احب الی من نفسی، کہا اللہ کی قسم، ٹھیک ہے، اب فوراً ابھی آپ نے بتایا، ٹھیک ہے، اب آپ مجھے اپنے آپ سے بھی زیادہ پسند ہیں، مجھے اپنے آپ سے زیادہ محبوب ہیں، اب میں فوراً لسٹ چینج ہو گئی، اپ ڈیٹ ہو گیا معاملہ، کیا ہو گیا؟ اب آپ مجھے اپنے آپ سے بھی زیادہ پیارے ہیں، آپ کی محبت اب میرے دل میں اپنے آپ سے بھی زیادہ۔ اتنا اختیار انسان کے پاس ہونا کہ وہ اپنے جذبات کو بھی نبوی تعلیم کے تابع کر دے، واقعی اس کو کمال کہتے ہیں۔ دیکھیے ایموشنز جو ہوتے ہیں، آدمی کے جو جذبات ہوتے ہیں، وہ آدمی کے قابو میں نہیں ہوتے ہیں، لیکن ایک آدمی اتنا زیادہ پابند ہو جائے دین کا کہ وہ اپنے جذبات کو بھی جب چاہے موڑنے والا بنے، نبوی تعلیم کے تابع ہو کر، جہاں غصہ آنا چاہیے وہاں غصہ کرے، جہاں نرم ہونا چاہیے وہاں نرم ہو جائے، جہاں محبت کرنا چاہیے جتنی محبت کرنا چاہیے، آگے پیچھے جیسا کرنا چاہیے وہ تیار ہو جائے، یہ اس کے دین کا کمال ہے۔ اسی لیے آپ نے خواب میں دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لباس ہے وہ اتنا لمبا ہے کہ زمین پر گھسٹتے ہوئے وہ چل رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا آپ نے کیا تعبیر لی اس خواب کی؟ کہا دین، اتنا دیندار ہے عمر۔ فوراً کہا کہ اب آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور وہی زندگی کا کمال تھا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، آخری وقت میں مسجد میں جب آئے تھے تو پاؤں گھسٹتے ہوئے مسجد میں لا کے بٹھایا گیا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا تو ان کا بھی حال کیا تھا کہ جب ان کو اٹھایا جاتا 13 سے زیادہ زخم تھے، اور جب ان کو اٹھایا جاتا نماز کے لیے تو ہڑبڑا کے اٹھتے، کہتے ہاں اس آدمی کا دین میں کوئی حصہ نہیں جس کی زندگی میں نماز نہ ہو، جو نماز ادا نہ کرے، جو نماز کا اہتمام نہ کرے۔ پر آخری وقت میں نوجوان کو دیکھا کہ اس کا لباس زمین سے نیچے گھسٹ رہا ہے، ٹخنوں سے نیچے ہے، اس کو بلا کے کہا اے لڑکے، اے نوجوان، اپنے ارفع ازار رکھ، اپنی ازار اونچی کر، اس لیے کہ تیرے لباس کے لیے زیادہ پاکی کی چیز ہے اور تیرے رب کے نزدیک زیادہ تقوی اور طہارت کی چیز ہے۔ ایسے وقت میں بھی یاد، کیوں؟ اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تابع کر دیا تھا، اپنے سارے جذبات کسی بھی حال میں ہو، نبی کی بات نہیں چھوڑنا چاہیے، نبی کی بات چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب آئے دیکھا مسلمانوں کو حدیبیہ کے وقت میں، دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے بادشاہوں کو دیکھا تھا اور کئی لوگوں نے دیکھا تھا
تو بادشاہوں کے سامنے لوگ بڑے ادب سے اور اس طرح سے معاملات ہوتے ہیں، چاہے اندر سے کتنی سازشیں کیوں نہ ہوں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھا کہ جب آپ وضو کر رہے ہیں تو صحابہ آپ کے وضو کے قطرے، پانی جو ٹپک رہا ہے وضو کا، اس کو زمین پر گرنے نہیں دیتے ہیں. اتنا احترام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی اگر وضو کا زمین پر گرتا ہے اس کو اٹھا کے لے لیتے ہیں اور اس کو اپنے بدن پر ملتے ہیں تبرک کے طور پر. اتنی تعظیم نبی کی، اتنی محبت نبی سے کہ نبی کے وضو کا پانی بھی زمین پر گرنے نہیں دیں گے. اتنا کہا میں نے بادشاہوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑوں کو دیکھا ہے، اچھوں کو دیکھا ہے، ایسا منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس شخصیت کے پاس ایسے ماننے والے ہیں جو اس کے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے ہیں. کادوا یقتتلون علی وضوئہ، کہ آپ کے وضو کے پانی کے اوپر آپس میں لڑ پڑتے ہیں آپ کے وضو کے قطرے لینے کے لیے. بخاری کی روایت ہے یہ. اتنی محبت اللہ کے نبی، ایسی محبت ہونا چاہیے. واقعی صحابہ نے حق ادا کیا. ہمارے لیے صرف ان کے قصے ہیں، قصے سن کے خوش ہونا یہی ہمارا مشغلہ بن چکا ہے. واقعی ہمارے اندر وہ بات اور وہ جذبہ پیدا ہو کہ ہماری زندگی میں بھی وہ بات آئے جو واقعی صحابہ کے ہاں تھی. تو یہاں پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، اب آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں، میری ذات سے بھی زیادہ آپ، میں نے آپ کو اپنے لیے سب سے زیادہ محبوب بنا لیا، اپنے کو نمبر 2 پہ کر دیا میں نے اتنے جلدی. آپ نے فرمایا الآن یا عمر، اب اے عمر، اب معاملہ سیٹل ہو گیا، اب صحیح ہو گیا معاملہ، اب تم ٹھیک ہوئے، اب کمال ہو گیا ایمان کا، اب حالت صحیح ہوئی ہے. الآن یا عمر، اب صحیح ہے. اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر دوسری محبتیں آدمی ترجیح دے تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ. اے نبی آپ کہیے کہ اگر تمہارے باپ دادا اور تمہاری اولاد اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار، وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها، وہ مال جو تم جمع کے رکھتے ہو اور وہ تجارتیں جن میں نقصان کا تم کو قلق اور خوف اور ایک یعنی فکر ہمیشہ لگی رہتی ہے، ایسی تجارتیں. ومساکن ترضونها، اور تمہاری پسند کے تمہارے گھر، تمہارے مساکن. احب الیکم من اللہ ورسولہ، کہو کہ اگر یہ چیزیں تم کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہوں، ان کی محبت تمہارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر ہو، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد سے تم کو یہ چیزیں زیادہ پسند ہوں، فتربصوا، تو انتظار کرو، ٹھہرو، پھر دیکھتے رہو. فتربصوا، انتظار کرو. حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ کر دے، اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے. حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. اللہ نے ایسے لوگوں کو فاسق کہا کہ جن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں رشتہ داریوں کی اور اپنے مال و اسباب کی محبت زیادہ ہو، یہ فاسق آدمی ہے. ایسا آدمی اللہ کی شرعی حدوں کو توڑ کے نکل گیا ہے، یہ آدمی برا آدمی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو فاسق کہا ہے. اور ایسے لوگوں کو اللہ نے کہا اگر اللہ اور اس کے رسول سے یہ چیزیں تم کو زیادہ پسند ہیں، ٹھہرو، اللہ کا عذاب آئے گا. حتی یأتی اللہ بامرہ، اللہ اپنا فیصلہ لے آئے. کون سا فیصلہ؟ جنت کا آئے گا. کون سا فیصلہ لیا ہے؟ اللہ اپنے عذاب کا فیصلہ لیا ہے. اگر دنیا کی چیزیں انسان کو، مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہوں، رشتہ داریوں کو اللہ اور اس کے رسول کے دین پر ترجیح دینے لگے، اگر وہ اپنے مال و اسباب کو، اپنی ملکیت کو، اپنی تجارتوں کو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں زیادہ چاہنے لگے، ایسا آدمی فاسق ہے اور ایسا آدمی اللہ کے عذاب کا مستحق ہو چکا ہے. پھر وہ شکایت نہیں کر سکتا ہے مسلمان ہو کے کیسا عذاب آیا، پھر وہ شکایت نہیں کر سکتا ہے. تو کیسا مسلمان ہے؟ تو مانتا ہے سب سے بڑا اللہ ہے اور رکھا اللہ کو بعد میں اور سب کو پہلے. تو مانتا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرنا چاہیے بندوں میں، اور تو رشتہ داریوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مال و اسباب، تجارت، اہل و عیال اور تمام چیزوں سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہیں کرتا ہے تو یہ آپشنل معاملہ نہیں، چلو یہ بہت محبت کرنے والا ہے نبی سے تو یہ ایکسٹرا آرڈنری ہے، نہیں ملے تو چلتا ہے، ایسا ہے نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے یہ لازم ہے۔ اگر نہیں کرتا ہے تو فاسق ہے اللہ کے نزدیک، اور ایسا آدمی اللہ کے عذاب کا مستحق ہے۔ اب ہم اپنی زندگی میں خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کن چیزوں کو آگے رکھا ہے اور نبی کو کہاں مقام دیا ہے، یا اپنی زندگی میں خود ہم ٹٹول سکتے ہیں۔ اور اللہ کے نزدیک ہمارا مقام کیا ہے اگر دیکھنا ہے تو ہمارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے دین کا کیا مقام ہے ہم دیکھ لیں، اپنے آپ اپنا مقام معلوم ہو جائے گا۔ ہم نے اپنی زندگی میں اللہ کے دین کو کیا مقام دیا ہے، رسول کی تعلیمات کو کیا مقام دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی فضیلت اور اس کے ثمرات کیا ہیں، آئیے یہ بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، تین چیزیں ہیں جس انسان میں یہ تین چیزیں پائی جائیں وہ ان تین چیزوں کی بنیاد پر ایمان کی حلاوت، حلون کہتے ہیں میٹھے کو، حلاوت مٹھاس، معلوم ہوا ایمان کی بھی مٹھاس ہوتی ہے۔ ایمان صرف نالج کا نام نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ آدمی ایک علم ہے بس، ایمان علم کا نام نہیں ہے۔ ایمان اس قبول اور یقین کا نام ہے جو آدمی کے دل کی زمین میں جڑ پکڑتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان کو ایک پیڑ سے تشبیہ دی ہے، اور ایک پھلدار پیڑ ہے۔ آدمی کے دل میں جب ایمان واقعی اپنی جگہ لیتا ہے تو انسان کو ویسا ایمان اگر اس کا ہو جیسا ہونا چاہیے تو اس ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے، اور یہ لذت کھانوں میں، لباس میں، مال میں، شہوات میں، لذات میں نہیں مل سکتی ہے، عہدوں میں نہیں مل سکتی، دنیا کی کوئی چیز وہ لذت نہیں دے سکتی ہے جو آدمی کو ایمان کی لذت سے، جو آدمی کو فرحت محسوس ہوتی ہے۔ ایمان میں ایک مٹھاس ہوتی ہے، لیکن کیا یہ مٹھاس ہر مسلمان کو ملتی ہے؟ ہر مسلمان کو یہ مٹھاس نہیں ملتی ہے۔ عجیب بات ہے، سوچئے، ایمان کی مٹھاس ہر آدمی کو نہیں ملتی ہے۔ کس کو ملتی ہے؟ اس انسان کو ملتی ہے، اس مسلمان کو ملتی ہے جس میں تین چیزیں پائی جائیں۔ ایک عجیب قسم کی دنیا کی لذت اس کو ملتی ہے جو وہ خرید نہیں سکتا ہے۔ کیا لذت ہے وہ، اور کیا وہ اسباب ہیں، کیا چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا تین چیزیں ہیں، اگر آدمی کے اندر یہ پائی جائیں تو ان کے ذریعے سے اس کو ایمان کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ نمبر ایک، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، پہلی چیز یہ کہ آدمی کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو۔ مجھ کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیارا کچھ نہیں۔ آدمی اپنے آپ کو بول کے دیکھے سچی میں بات صحیح بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے، اس کو خود معلوم ہوگا میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ سچ بول رہا ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کچھ پیارا نہیں، سب قربان کر سکتا ہوں، سب چھوڑ سکتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ یہ ہے زندگی میں اس کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ پیارا ہو، نمبر ایک۔ نمبر دو، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اگر کسی انسان سے وہ محبت کرے تو اس محبت کا سبب بھی اللہ ہو، وہ اللہ کی بنیاد پر اس سے محبت کرے۔ ارے اس کے پاس نوٹ بہت ہیں، چلو اس سے محبت کرتے ہیں، ارے یہ بہت کام آئے گا، اپنے بزنس میں وسیلہ بنے گا، دنیا میں کام بنیں گے اس سے، اس کا احسان ہے فلاں چیز، کوئی سبب نہیں، اس سے صرف ایک بنیاد پر محبت کرے، اللہ کی وجہ سے، چاہے دنیا اعتبار سے اس کو تکلیف ہوئی ہو لیکن دینی وجہ ہو، اگر ایمان ہے اس کے پاس اللہ کی وجہ سے اس سے محبت کرے، اگر اللہ کا دین اس سے تقاضا کر رہا ہو کہ اس سے محبت کر، اس سے محبت کرے۔ اسی لیے آپ دیکھیں صحابہ نے ماضی میں کتنی جنگیں کی تھی، اوس اور خزرج آپس کی قبیلوں کی دشمنیاں تھیں، لیکن جب اسلام آیا اور سب نے ایک کلمہ پڑھا اور جب سب ایک نبی کے پیچھے نماز پڑھنے لگے، جب ان کی واقعی زندگی میں دین آیا اور ایک بنیاد پر جب جمع ہوئے، اللہ کی بنیاد پر جب جمع ہوئے، انہوں نے وہ ساری دشمنیاں بھلا دی ہیں۔ کسی نے کسی کے بھائی کو قتل کیا تھا، کسی نے کسی کے باپ کو قتل کیا تھا، جنگیں ہوئی تھی آپس میں ان میں، لیکن انہوں نے جب کلمہ پڑھا، اور کتنے تو ایسے بھی لوگ تھے جو مسلمانوں کے خلاف اسلام کے بعد لڑے تھے، مشرکوں کی صف میں ہو کر،
اور کتنے رشتہ داروں کو کسی نے قتل کیا تھا، لیکن بعد میں جب مسلمان ہوئے تو اس پچھلی دشمنی کو انہوں نے باقی نہیں رکھا، مسلمانوں نے سب بھلا دیا۔ کیوں؟ اب یہ مسلمان ہے کہ اللہ کی بنیاد پر کسی سے محبت کرے، اپنے دل کو اس کی محبت کے لیے کھولے اللہ کی وجہ سے، کوئی اور وجہ نہیں ہے، دنیا نہیں، تجارت نہیں، اور کچھ بات نہیں ہے، کوئی نفع نہیں ہے، اللہ کی وجہ سے جب یہ چیز آدمی میں آئے۔ نمبر 3، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ آدمی کفر سے اتنی نفرت کرنے لگے جبکہ اللہ نے اس کو اس سے بچایا ہے، کفر سے بچنے کے بعد، ایمان کی توفیق ملنے کے بعد، دین ملنے کے بعد ایک آدمی واپس کفر میں جانا اتنا زیادہ ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالا جانا ناپسند کرتا ہے۔ آگ میں جانا جتنا اس کو برا لگتا ہو، آگ میں جانے سے جتنی اس کو کراہت ہو، اس سے ویسی ہی کراہت بلکہ اس سے زیادہ کراہت آدمی کو کفر سے ہو جائے۔ تو یہ 3 چیزیں جس میں ہوں اس آدمی کو ایمان کی لذت اور مٹھاس محسوس ہو۔ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنا، سب چھوٹا چلے گا، اللہ اور اس کا رسول نہیں چھوٹنا چاہیے۔ 2، کسی بھی محبت کی بنیاد دنیا پر نہ ہو، اپنے دل کو اتنا زیادہ پابند کرے کہ ہر تعلق میں اللہ کی رضا دیکھے، اللہ خوش تو محبت، پسند صحیح نہیں تو نہیں۔ اور نمبر 3، کفر سے نفرت کرنے والا بنے، کفر کے شعائر سے نفرت کرنے والا بنے، کفر کی شاخوں اور شعبوں سے نفرت کرنے والا بنے، کفر کی طرف بڑھنا اس کو ناپسند، خیال ہی اس کے اندر تکلیف والا ہو، کفر سے نفرت اس کو ہو جائے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی ناپسندیدہ چیزوں کو یہ بھی ناپسندیدہ بنا لے اپنے لیے، جو اللہ رسول کو پسند نہیں وہ اس کو بھی پسند نہیں، خصوصاً کفر، اسلام سے دور جانا۔ تو یہ جب آدمی میں آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایک انعام دنیا میں بتایا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اپنے دل میں ایمان کی ایک مٹھاس محسوس کرے گا۔ یہ وہ آدمی نہیں جان سکتا ہے کیا ہے جس کے پاس یہ نہیں ہے، جس کے پاس یہ 3 چیزیں نہیں ہیں، اس آدمی کو یہ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا کہ میں نے کھویا کیا، مجھ کو کیا نہیں ملا۔ جس آدمی کو ایک چیز ملے اس کے بعد چھینے تو معلوم پڑتا ہے کہ کیا کھویا، اس کو کبھی وہ لذت محسوس ہی نہیں، تو کیا جانے وہ کیا لذت ہے۔ یہ لذت اگر کسی کو پانا ہے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنا پڑے گی، تب جا کر وہ ایمان کی مٹھاس محسوس کر سکتا ہے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثمرہ اور اس کا فائدہ اور اس کا انجام یہ بھی ہے کہ ایک انسان کو آخرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور قرب نصیب ہوگا۔ یہ بہت بڑی بات ہے انسان کے لیے، خصوصاً اس انسان کے لیے کہ جس نے اپنی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق اور قرب کے تصور میں گزاری ہو۔ جو حدیث پڑھتا تھا تو اس کو نبی کی کمی محسوس ہوتی تھی، نبی کی صحبت کا شوق اس میں پیدا ہوتا تھا، جس نے دیکھا نہیں اپنے نبی کو، اور وہ جانتا ہے کہ میرا مرتبہ کیا ہے اور نبی کہاں ہے، اور کیسے نبی سے ملے اتنی بڑی بھیڑ میں، اور اتنے مقام نبی کا جنت میں اونچا، اور حشر میں اتنی بھیڑ کہاں ملے گا نبی سے۔ لیکن وہ آدمی اپنے دل میں تمنا لیے ہوئے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی، تو اس قرب کو پانا ہے اگر جنت میں، تو اس آدمی کے لیے ایک ذریعہ ہے، وہ یہ کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہو، سب سے زیادہ محبت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ کیف تقول فی رجل احب قوما ولم يلحق بهم۔ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اللہ کے رسول آپ کا اس آدمی کے بارے میں کیا کہنا ہے کہ جو کسی سے محبت کرتا ہے لیکن عمل کے ذریعے سے اس کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، یا عمل میں اس کی طرح نہیں بن سکتا ہے، یا عمل کے اعتبار سے اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، بہت آگے وہ عمل میں، لم یلحق بہم یعنی وہ عمل میں ان کے ساتھ اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، ان سے ملحق نہیں ہو سکتا ہے، جوائن نہیں ہو سکتا ہے ان سے، تو اس کا کیا حال ہے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب۔ آپ نے کہا آدمی
اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہو. اس کے دل میں جس کے لیے محبت ہے آدمی اس کے ساتھ ہوگا. اس کا مرتبہ بڑا نہیں ہے، وہ ویسے عمل نہیں کر سکتا ہے، وہ ویسا بن نہیں سکتا ہے. وہ کہاں عمل کے اعتبار سے، دینداری کے اعتبار سے، اور یہ کہاں ہے ایک دم. اب دونوں کا جوڑ جنت میں نہیں، مقام کے اعتبار سے نہیں، کسی بھی جزا کے اعتبار سے نہیں. اب وہ کیا کرے؟ اس کے دل میں محبت ہے، اس کے لیے چاہتا ہے صحبت اور اس کا قرب. کیا کرے وہ؟ آپ نے فرمایا المرء مع من احب. آدمی اس کے ساتھ ہے جس سے اس کو محبت ہے. اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کی. ایک روایت اور ہے اس سلسلے میں. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم متى الساعة یا رسول اللہ. ایک آدمی آیا اور لوگ آتے تھے اور کچھ بھی پوچھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک آدمی آیا پوچھا اللہ کے رسول قیامت کب آنے والی ہے؟ قیامت کب آنے والی ہے؟ سوال ہے. آپ نے کہا ما اعددت لها. آپ نے نہیں کہا فلاں ڈیٹ کو قیامت آئے گی، کوئی فائدہ نہیں. اگر قیامت کی ڈیٹ مل جائے تو موت کی ڈیٹ نہیں ہے، اور قیامت کی ڈیٹ معلوم ہونے سے ارے دیکھو جنتی، کیوں؟ اس کو ڈیٹ معلوم قیامت کی. قیامت کی ڈیٹ معلوم ہونے سے کچھ بھی ہوتا نہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے انسان کا، اس سے نجات کا کوئی معاملہ جڑا ہوا نہیں ہے. اسی لیے آپ نے سوال کا جواب سوال سے دیا. آپ نے سوال کے بدلے کیا کیا؟ اور ایک سوال پوچھا. آپ نے پوچھا ما اعددت لها، اس کی کیا تیاری کی ہے؟ جیسے کوئی آدمی پوچھے کہ طوفان کب آ رہا، تو آدمی پوچھے اس کی تیاری ہے کیا؟ تیاری اگر نہیں ہے تو طوفان آ کے تجھ کو مصیبت ہی آنے والی ہے. اصل مقصود تیاری ہے اس سے بچنے کی. تو قیامت کب آ رہی معلوم ہو کہ کرے گا کیا تو اس کی کچھ تیاری کی ہے کہ نہیں کی. اصل تو تیاری ہے، تیاری کی ہے تو کبھی بھی آئے کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر معلوم ہے تیاری نہیں ہے تو ڈیٹ معلوم ہو کے کوئی فائدہ نہیں. تو آپ نے پوچھا ما اعددت لها، اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ اس بھولا بھالا آدمی تھا، اس نے کہا کہ ما اعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني احب الله ورسوله. کہا کہ اللہ کے رسول میں نے قیامت کے لیے بہت زیادہ نمازیں، بہت زیادہ روزے، بہت زیادہ صدقے وغیرہ تو جمع کر کے رکھے نہیں. یعنی نوافل میرے پاس بہت زیادہ نہیں ہے. یہ مطلب نہیں کہ میں نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، رمضان کے اور زکوٰۃ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. کثیر صلاۃ، زیادہ نمازیں میرے پاس نہیں ہیں، یعنی نوافل نماز کا اہتمام میرا بہت زیادہ نہیں ہے. بہت زیادہ نفل روزے میرے نہیں ہیں، بہت زیادہ صدقات وغیرہ میرے پاس نہیں ہیں جنت کے لیے. لیکن ایک بات میرے پاس ہے. کیا ہے؟ وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں. میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ. آپ نے کہا تو اسی کے ساتھ ہے جس سے تجھ کو محبت ہے. یعنی آخرت میں تیرا معاملہ اسی کے ساتھ ہوگا، تیرا الحاق، تیرا جوڑ، تیری صحبت، تیرا قرب اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھ کو محبت ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں قلبی قرب آخرت میں واقعی قرب کا سبب بنے گا. انت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ ہے جس سے تجھ کو محبت ہے. اب وہ لوگ بھی غور کریں جن کے دلوں میں سیاست دانوں سے، کھلاڑیوں سے، ناچ گانے والوں سے، ننگوں سے، جھوٹوں سے، دھوکے بازوں سے، کھیل تماشے والوں سے محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے. ایسے لوگ جن کے صبح شام فحش چیزوں میں گزرتے ہیں. آدمی دیکھے کہ اب اس کا کیا کہاں شمار ہونے والا ہے. اس سے بھی واجب ہوتا ہے کہ اگر واقعی آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو تمام محبتوں پر غالب کرے تاکہ وہ رسول کے ساتھ اس کا معاملہ ہو. ورنہ فرعون، حامان اور دنیا کے ناچ گانے والوں کے ساتھ اللہ نہ کرے ہمارا حشر ہو. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک روایت بخاری مسلم کی روایت تھی. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت. یہ جو جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ تو اس کے ساتھ ہے جس سے تجھ کو محبت ہے، اس سے زیادہ کسی اور چیز سے ہم کو محبت نہیں، ہم کو زیادہ خوشی نہیں ہوئی. یہ سنے تو ہم کو اتنی خوشی ہوئی کہ ایسے کبھی خوش ہوئے نہیں تھے ہم لوگ. کیوں؟
کہتے ہیں کہ فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرٍ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّ إِيَّاهُمْ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ. کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو بات ہے یہ سننے کے بعد ان کو بہت خوشی ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں, ابو بکر سے محبت کرتا ہوں, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں, اور ان سے محبت کرتا ہوں, لیکن اور میں امید رکھتا ہوں اللہ سے کہ ان کے ساتھ میرا حشر ہو, ان کے ساتھ میرا معاملہ ہو, ان کی محبت کی وجہ سے. حالانکہ میرے اعمال ایسے نہیں ہیں اتنے بڑے جیسے ان کے اعمال تھے. ایسے بڑے بڑے عمل میں نے نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ صحابی کہہ رہے ہیں. ان کی زندگیاں آپ دیکھیں اور ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہماری زندگی کیسی ہے, ہماری محبتیں کیسی ہیں اور ہمارے اعمال کیسے ہیں. ہم دیکھیں اعمال کے اعتبار سے ڈھنگ کے عمل نہیں ہے, اور محبت بھی ایسی جو زبانی محبت ہو, واقعی قلب کی محبت ویسی ہے کہ نہیں. ہر آدمی اپنا جائزہ لے سکتا ہے, کوئی کسی اور پر فیصلہ نہیں کر سکتا ہے. ہر آدمی کو اپنا فیصلہ خود کرنا ہے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ ایک آدمی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, صالحین سے محبت کرتا ہے, اللہ کے اولیاء سے محبت کرتا ہے, تو ایک بہت بڑا سبب ہے ان کے ساتھ آخرت میں اس کا معاملہ ہونے کے اعتبار سے. لیکن یہ صحبت اور یہ قرب اس شرط کے ساتھ بھی ہے کہ وہ اس کو توڑنے والے اسباب پیدا نہ کرے, یعنی وہ ان سے دوری دینداری کے اعتبار سے پیدا اپنے لیے نہ کر لے. یہ صورت میں ہے کہ آدمی نیک ہے, ویسا نیک نہیں جیسے یہ لوگ نیک ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم کر کے اپنی رحمت سے ان کا قرب اور ان کی صحبت اس کو دے دے گا. لیکن ایک آدمی اللہ کے نبی سے دوری اختیار کر لے دنیا میں, آپ کے دین سے دوری اختیار کر کے, اور آپ کے اور اپنے بیچ میں گناہوں کی آڑ کر لے, تو ایسا آدمی اس کے بارے میں ڈر ہے کہ قیامت کے دن خود نبی اس کو دھتکار دے. کیوں؟ نبی کے دین اور نبی کی سنتوں کو ترک کرنے والا, بدعات کو ایجاد کرنے والا, اس کا کیا ہوگا؟ کوئی آدمی سوچے کہ چلو معلوم ہوا محبت کرو, باقی دنیا میں بدعات بھی کرو, خرافات بھی کرو, کچھ بھی کرو, اب ایک دل اپنا کیسا ہے؟ ایک دم اچھا دل لے کے جائیں گے. نبی کی محبت ہے, عاشق رسول ہے. یہ یاد رکھیں, علماء نے بات کہی ہے کہ عشق کا لفظ صرف وہاں استعمال ہونا چاہیے جہاں شہوت ہوتی ہے. عربی لغت کے اعتبار سے ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں تلبیس ابلیس میں کہا کہ عشق کا لفظ وہیں استعمال ہوتا ہے جہاں نکاح ہوتا ہے. عورت مرد کے تعلق, وہ بھی وہ مرد اور عورت کا تعلق جہاں نکاح والا معاملہ ہوتا ہے, ماں بیٹی بہن کے لیے نہیں. وہاں جہاں نکاح کا اور شہوت کا معاملہ ہوتا ہے وہیں عشق کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اہل لغت جانتے ہیں, ابن الجوزی کہتے ہیں, اور کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہیں بھی عشق کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے. پورا قرآن آپ تلاش کریں, پوری حدیث کا ذخیرہ آپ دیکھ لیں, آپ کو عشق کا لفظ نہیں ملے گا, آپ کو محبت کا لفظ ملے گا. احب الیکم محبہ, یہ لفظ آپ کو ملے گا, عشق کا لفظ نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شہوت کا لفظ رکھتا ہے اپنے اندر, شہوت کے معنی رکھتا ہے اپنے اندر. وہ ایک خاص قسم کی محبت ہے جو شہوت والی ہوتی ہے. آدمی بیوی سے, بچوں سے محبت کرتا ہے, ایک الگ محبت ہے. ماں باپ سے الگ محبت کرتا ہے, رشتہ داروں سے الگ ہے, مال سے, جانور سے محبت کرتا ہے, پیسے سے محبت کرتا ہے. آدمی کی محبت الگ الگ ہوتی ہے. عشق ایک الگ محبت کا نام ہے جو شہوت والی ہوتی ہے. نبی کے لیے, اللہ کے لیے یہ لائق نہیں کہ لفظ استعمال کیا جائے, کیونکہ اس میں جسمانی شہوت کا معاملہ پایا جاتا ہے. یہ گستاخی ہے, یہ صحیح نہیں ہے. اللہ اس کے رسول سے محبت ہونا چاہیے, عشق کا لفظ زیبا نہیں ہے. اگر ہوتا تو اللہ اس کے رسول سب سے پہلے بتاتے, تم کو صرف محبت نہیں, تم کو عاشق ہونا چاہیے. بتایا کبھی نہیں بتایا. صحابہ نے کبھی کہا ہم عشق کرتے ہیں اللہ سے, رسول سے؟ نہیں کہا. تو یاد رکھیں کہ ہم اپنی طرف سے کچھ بھی نہ کریں, ہم وہی کریں جو اللہ اس کے رسول نے ہم کو سکھایا. اپنی طرف سے نہ الفاظ ایجاد کریں, نہ عقائد ایجاد کریں, نہ عبادات ایجاد کریں. اپنی طرف سے دین میں کچھ نیا نکالنا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے دین کو چھوڑ کر صرف محبت کرے اگر نبی سے, تو آخرت میں محبت کام نہیں آئے گی. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بات کہی ہے. کیا بات کہی؟ آپ نے کہا قیامت کے دن حوض کوثر پر سب سے پہلے میں پہنچوں گا, اور
وہاں تمہارے لیے سب معاملہ میں مہیا کروں گا. کچھ لوگ آئیں گے اور فرشتے ان کو دھکا دیں گے, ان کو دور کریں گے. میں دیکھ کے کہوں گا آنے دو. انہم منی, وہ میرے لوگ ہیں, ان کا تعلق مجھ سے ہے. انہم منی, ان کا رشتہ مجھ سے, وہ میرے لوگ ہیں, آنے دو ان کو. فرشتوں کو نبی کہہ رہا ہے. فرشتے مان رہے ہیں, اوپر سے آرڈر الگ ہے. اللہ کی طرف سے ایک دوسری بات ان کو حکم ہے. فرشتے کہیں گے اے نبی انک لا تدری ما احدثوا بعدک, اے نبی آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا دین میں نئی چیزیں ایجاد کر دی تھی. انہوں نے دین کو بدل دیا تھا. آپ کے بعد انہوں نے بدعتیں ایجاد کی تھی. احدثوا, انہوں نے نیا طور طریقہ اختیار کر دیا. ایسے لوگ جو دین سے مرتد ہو گئے یہ بھی اس میں آتے ہیں, اور ایسے لوگ جنہوں نے دین کو بدل دیا یہ بھی اس میں آتے ہیں. دین میں نئی چیزیں داخل کی وہ بھی اس میں آتے ہیں. انک لا تدری ما بدلوا بعدک, اے نبی آپ نہیں جانتے انہوں نے دین میں کیا کیا تبدیلیاں کر دی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنیں گے تو آپ کہیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی لمن بدل بعدی, دوری ہو اس کے لیے جس نے میرے بعد دین میں تبدیلی کر دی, جس نے میرے بعد تبدیلیاں کر دی, جس نے نیا شروع کر دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک آدمی آپ سے محبت کرے لیکن آپ کی سنت کی, آپ کے دین کی پیروی بھی کرے. یہ نہیں کہ آدمی گناہ کرنے لگے اور آپ کی محبت میں اپنی دل سے کچھ بھی کرنے لگے. محبت آزادی نہیں سکھاتی ہے, محبت پابندی سکھاتی ہے. دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا, قل ان کنتم تحبون اللہ, اے نبی کہیے ان لوگوں سے, آپ ان کو بتاؤ آپ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو. اب محبت ہے تو محبت کا تقاضا کیا ہے, فری, ٹوٹل فری نہیں, اب تو پابند ہونا پڑے گا. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, اے نبی کہو اس کو, بتاؤ ان کو, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. معلوم ہوا کہ اللہ سے محبت کا تقاضا اور ثبوت یہ ہے کہ ایک آدمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا بنے, وہ پابند ہو جائے, وہ اپنی آزادی کو چھوڑ دے. تب معلوم پڑے گا اس کی محبت صحیح ہے, تب اللہ اس سے محبت کرے گا. یحببکم اللہ, اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو اپنی آزادی کو چھوڑ کر پابندی اختیار کرے. اور کس کی پابندی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی, آپ کی تعلیمات کی پابندی اختیار کرے. فاتبعونی یحببکم اللہ, اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا. واللہ غفور الرحیم, اللہ ہے مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا. تو ایک آدمی یہ نہ سمجھے کہ چلو بھائی اللہ سے ہم کو فارمولا مل گیا, ابھی شارٹ کٹ مل گیا ایک, تم جاؤ نماز پڑھ کے جنت میں, تم جاؤ روزے رکھ کے جنت میں. ہم کیا ہیں؟ عاشق رسول ہیں. ہم محبت کے دروازے سے جنت میں جائیں گے, تم مشقت کے دروازے سے جنت میں جاؤ. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا, شیطان وعدے کرتا ہے, تمنائیں دلاتا ہے, اور شیطان کے وعدے دھوکے سے بڑھ کر اور کچھ نہیں. اللہ نے قرآن میں کہا ہے یعدہم, شیطان وعدے کرتا ہے, ارے کچھ نہیں ہوتا, چل کل توبہ کرنا. اللہ ہے کہ نہیں غفور الرحیم. یمنیہم, وعدے کرتا ہے, تمنائیں دلاتا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا, اللہ نے کہا کہ شیطان کا وعدہ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے. شیطان دھوکے کرتا ہے. بتائیے وہ کیسی محبت ہے نبی کی جو نبی کی سنت سے دور کر دے؟ وہ کون سی محبت ہے جو نبی کے دین سے دور کرے؟ کون سی محبت ہے؟ ایسی محبت دیکھیے کہ آپ دنیا میں بہت محبت, لیکن دور رہو, محبت بہت کرتا ہوں آپ. ارے جو آدمی محبت واقعی کرتا ہے اس کی زندگی میں ترقی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اعتبار سے, آپ کی شریعت کے اعتبار سے. وہ نبی کی ذات کی تعظیم کے ساتھ ساتھ نبی کی بات کی بھی تعظیم کرے گا. اس کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات شامل ہو جائے گی. اس نے نبی کا جو حال پڑھا وہ اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنے لگے گا. یہ محبت ہے, یہ محبت ہے. تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو لوگ
دین میں بدعت ایجاد کرتے ہیں، قیامت کے دن خود رحمت للعالمین ان کو حوض کوثر سے دھتکاریں گے۔ اس سے بڑھ کے آدمی کے لیے شقاوت اور ذلت کیا ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ بڑھ رہا ہو اور نبی خود اس کو دھتکار دے اور فرشتے مار مار کے اس کو نبی سے دور کریں۔ یہ کتنی بری دوری کہ نبی کو دیکھ رہا اور نبی کے پاس جا نہیں سکتا ہے اپنی کرتوت کی وجہ سے۔ یہ کیسی دوری ہے کہ خود نبی کا آنا نہیں رہا، ادھر نہیں آنا، دوری ہو، سوقان کے معنی دوری ہو ہے۔ آپ بتائیے کیا بیتے گی آدمی کے دل پر جب نبی خود اس سے کہے دوری ہو، دوری۔ یہ بدعات کی نحوست ہے۔ ابن عبد البر اپنی کتاب الاستذکار میں یا تمہید میں کہتے ہیں کہ اس میں وہ سارے بدعتی فرقے آتے ہیں اس حدیث کے ضمن میں، جہمیہ، قدریہ اور جو بھی اس طرح سے فرقے ہیں، یہ حدیث سارے بدعتی فرقوں پر آتی ہے کہ جو لوگ بدعتی ایجاد کرتے ہیں قیامت کے دن حوض کوثر سے ان کو دھتکارا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ محبت آخرت میں نجات اور نبوی قربت کا ذریعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ ہے، لیکن اس کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ ایک آدمی اس قرب کو بعد میں تبدیل کرنے کے وسائل اختیار نہ کرے۔ وہ ایسا کچھ نہ کرے کہ نبی سے نزدیکی کے بجائے خود نبی اس کو اپنے سے دور کرتے ہیں، اور اس کا بہت بڑا سبب کیا ہے؟ آدمی بدعت ایجاد کرے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں، اور بھی بہت ساری باتیں آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ باتیں کچھ تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حصہ ہم کو عطا فرمائیں، اور ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو پیدا فرمائیں، اور اس میں قوت دے، ویسی پیدا کرے جیسے اللہ چاہتا ہے۔ بعض اوقات آدمی محبت سمجھتا رہتا ہے، لیکن واقعی وہ شرعی محبت نہیں ہوتی ہے، واقعی اللہ کے نزدیک وہ محبت مقبول ہوتی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ عقائد کی صحت کے ساتھ اور اعمال کی میں سنت کے ساتھ ایک آدمی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو واقعی ویسی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے دنیا میں سعادت اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔